بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اگر تاریخ کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان ایک بات کو لے کر اختلاف ہوا، اور اختلاف میں جو بھی ان کی آپس میں کنورسیشن ہوئی، اس میں جو حضرت ابو ہریرہ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو الفاظ اپنی زبان سے بیان کیے، اب وہ میں ان کے الفاظ آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا کہ ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اگر آپس میں علمی اختلاف ہو اس کو کس طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے، یا ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض حلقوں میں یہ شور مچایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے درمیان کوئی علمی اختلاف ہو اس کو آپ لوگ ڈسکس کرو ہی نہ، لیکن جن مشہور شخصیات کی پیروی کرنے کا چند حلقے کے لوگ اپنے ہی بچوں کو جن شخصیات کی پیروی کرنے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں یا ان کی پیروی کرنے کا حکم دیتے رہتے ہیں، وہ آپس میں کس طرح علمی اختلافات کیا کرتے تھے، اور ان کو ماننے والوں کو بھی آپس میں کس طرح کے اختلافات کرنے چاہیے اور آپس میں کس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے۔ وہ تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 251 پر ایک اختلاف لکھتے ہیں جی۔ اب یہ یہاں پر حدیث نمبر ہے 6160۔ یہاں پر خالد بن سعد بن عمرو بن سعید بن عاص اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، بہت ساری احادیث ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ تم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہو، کیا تم نے ہم سے زیادہ سنا ہے؟ کیا تم ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اے ام المومنین، یعنی اے امی جان، آپ کو تو کنگا، شیشہ، تیل، سرما اور بناؤ سنگھار، اب یہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں حضرت ابو ہریرہ کے ام المومنین بی بی عائشہ کے بارے میں، بناؤ سنگھار کی بھی مصروفیت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اقوال اور افعال آپ کو پتہ نہ چل سکا ہو، لیکن خدا کی قسم مجھے کسی قسم کی کوئی بھی ایسی مصروفیت نہیں ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جی اختلاف ہوتا ہے ام المومنین بی بی عائشہ کا اور حضرت ابو ہریرہ کا، یہ جن باتوں کو لے کر کے وہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کو اس کے بعد اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ امی جان، آپ کو تو کبھی کنگا، تیل، شیشہ، سرما، سرخی، لالی اور بناؤ سنگھار کی ہی مصروفیت رہتی تھی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان معاملات کا پتہ نہ چلا ہو۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، یہاں پر جو سب سے زیادہ قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، بلکہ یہاں پر یہ نصیحت پکڑنی چاہیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ یہ کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے، اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ ان کا بھی نام کافی بڑا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ یہ دو اتنی بڑی مشہور و معروف اور معتبر شخصیات ہیں، ان کے درمیان بھی علمی اختلاف ہوتا ہے، تو اپنی بات منوانے کے لیے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے جو الفاظ تھے کس حد تک وہ شدت اختیار کر گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ شرعی معاملات کا، اب ظاہری بات ہے کوئی شرعی معاملات ہی ہوں گے، ان کے حوالے سے ان کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، اور ڈسکشن کے درمیان جو اختلاف ہو جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے کافی زیادہ گرمی کا اظہار کیا۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بھی اگر کوئی آپس میں علمی اختلاف ہو جائے نا جی، تو اس کو بھی آپس میں بیان کر لینا کوئی بہت بری بات نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر علمی اختلاف اگر آپ کسی سے کرتے ہو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اپنی بات پہ بالکل رائٹ ہو، تو اس طرح کہ اگر آپ کسی کو کوئی تانے شانے بھی مار لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے یہ بولا کہ امی جان، آپ کو تو ساری عمر وہ، یہ جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کنگھی، شیشہ، تیل، سرمے، بناؤ سنگھار سے آپ کو کبھی فرصت نہیں ملتی تھی، اس وجہ سے
جو ہیں وہ آپ نے فرامین رسول اس طرح یا اس تعداد میں نہ سنے ہو جس تعداد میں یا جس طرح میں نے ابو ہریرہ نے سنے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں. تو اس پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے بھی کہا تھا کہ ہاں ابو ہریرہ کی بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ ان کو اپنی جس طرح کی ذاتی مصروفیات ان کو ہوتی تھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو، اس طرح کی مصروفیات حضرت ابو ہریرہ کو تو نہیں ہو سکتی نا. یعنی انہوں نے یہ بناؤ سنگھار یا تیل سرمے کا کیا کرنا تھا حضرت ابو ہریرہ نے. تو اس وجہ سے بی بی عائشہ نے مان لیا تھا کہ مطلب میں اس طرح کی مصروفیات میں مشغول رہتی تھی، تو جس وجہ سے بہت سارے ایسے فرامین رسول ہیں مجھے علم نہیں ہو سکا، تو ابو ہریرہ کو اس کا علم ہو گیا. تو اس سے سیکھنے کو ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر آپس میں آپ کے علمی اختلاف ہوں نا جی، ان کو آپس میں کھل کے آپ لوگوں کو ڈسکس کر لینا چاہیے. اور اگر الفاظوں میں گرمی پیدا ہو جائے یا آپ کے الفاظ شدت اختیار کر جائیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جیسے کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ کے جو الفاظ تھے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے تھے. کس کے خلاف یا کس کے ساتھ؟ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ. تو بس وما علینا الا البلاغ المبین.